السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، غزوہ خندق میں محاصرے کی شدت۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا لشکر مدینہ پہنچا۔ شہر کی حفاظت کے لیے کھودی ہوئی خندق کو دیکھ کر مشرکین حیران رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائل تھی۔ ابو سفیان مدینہ کا محاصرہ کر چکا تھا۔ بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا، اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بنو نذیر کے سردار حیy بن اخطب نے بڑی جد و جہد اور کوشش کے بعد بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو لالچ دے کر مسلمانوں سے بدعہدی کرنے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس بدعہدی سے مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا۔ دوسری طرف منافقین مسلمانوں سے ہیلا سازی اور بہانہ بازی کر کے میدان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس طرح مسلمان اندرونی اور بیرونی حملے کے بیچ آ گئے۔ محاصرے کی شدت اور سختی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کو مدینہ کی 1/3 پیداوار دے کر ابو سفیان کے لشکر سے الگ ہو جانے پر صلح کا ارادہ فرمایا، مگر حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جیسے بہادر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تلواروں کے علاوہ ان کو اپنا مال ہرگز نہیں دیں گے، وہ جو کرنا چاہے کر لے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی قدرت۔ آنکھ میں 7 پردے۔ انسان کے ہر عضو میں اگر غور کرو گے تو اللہ کی بڑی قدرت نظر آئے گی۔ انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے 2 چھوٹی چھوٹی کیسی خوبصورت آنکھیں بنائیں، جس میں دیکھنے کی زبردست صلاحیت رکھی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں مل کر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو 7 طبقات سے بنایا ہے۔ ہر طبقے میں خاص صفت رکھی ہے اور اس کی مخصوص شکل بنائی ہے۔ ان 7 طبقات میں سے اگر ایک طبقہ بھی بیکار یا ضائع ہو جائے تو آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرد کے بارے میں، جمعے کی نماز ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں۔ نمبر 1 وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں۔ نمبر 2 عورت۔ نمبر 3 نابالغ۔ نمبر 4 بیمار۔ یہ ابو داؤد پیج نمبر 1067 کی روایت۔ فائدہ: جہاں جمعے کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں جمعے کی نماز ادا کرنا ہر صحیح، تندرست، آزاد اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے، لیکن مسافر پر فرض نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نماز جمعے میں مسنون قرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت، پیج نمبر 1125۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ٹھنڈ کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سخت ٹھنڈ میں اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، تصویر بنانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا، جو تصویر تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 5951 نمبر۔ دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال پر تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، کافروں کو جو مال اولاد دی جاتی ہے ان کی زیادتی سے کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، داہنے ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تو اپنے رب کے پاس جانے تک عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا کر، اور تجھے اس عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش ہو کر لوٹے گا۔ طب نبوی سے علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہندی کا خضاب لگاؤ، کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات مت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک تمہاری باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ سبھی طرح کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ آخر تک ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔